قرآن کریم کے اندر ایک صورت ایسی ہے جو حضرت لقمان کے نام پر ہے اور اس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت لقمان ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے نام پہ ہیں۔ ویسے حضرت لقمان نبی تھے یا ولی تھے، اس بارے میں علماء کو کچھ رائے کا اختلاف ہے، تاہم حکیم ضرور تھے، دانا ضرور تھے، عقل مندی کی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی بڑی باتوں کو مختصر انداز میں، سادے انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے لقمان کو حضرت لقمان بنایا تھا یا لقمان سے لقمان حکیم بنایا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، ایک شخص کی باتیں سن رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ انہی درمیان سے ایک آدمی نے پوچھا، بھئی آپ وہی آدمی نہیں ہے جو فلاں قبیلہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میں تو وہی چرواہا ہوں۔ میں کہ پھر یہ عقل مندی کی باتیں، یہ دنائی کی باتیں، یہ بڑی پیاری پیاری باتیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے چند چیزیں بتائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ تھی، میں نے برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور زبان کو میں نے حق باتوں میں استعمال کیا، برائی سے بھی پیچھے ہٹ گئے، گناہوں سے بھی میں نے توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی، اور ناحق بات میں نے زبان سے نہیں نکالی۔ اور اسی طرح میں نے رزق میں پاکیزگی کا خیال کیا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ رسولوں کو، نبیوں کو کہا گیا سورہ نور کے اندر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اپنے رزق کو پاکیزہ رکھو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا، ایک تو یہ ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ان دونوں چیزوں کو کیوں ذکر اکٹھا کیا؟ اس کی وجہ بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ وَعْمَلُوا صَالِحًا کے اندر نکلتا ہے، کہ جیسے ہی انسان پاکیزہ رزق استعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کی خود بخود توفیق ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنا رزق پاکیزہ ہوگا اتنے نیک اعمال انسان کے جسم سے نکلیں گے، اور اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور یہی چیز رزق کی پاکیزگی انسان کو ولایت تک لے جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے چیز فرمائی کہ میں نے اپنے شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھا، یعنی غلط کاری، زناکاری، بدفعلی، میں نے ان ساری چیزوں سے پرہیز رکھا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، جھوٹ سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اور اسی طرح کسی سے میں نے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو میں نے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی وعدہ توڑا نہیں ہے۔ اور مہمانوں کی میں نے عزت آبرو کی ہے، اور میں نے خاطر تواضع کی ہے، جتنا ہو سکے میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ اور پڑوسی کو میں نے کبھی نقصان نہیں دیا، میں نے ان کو کبھی شر نہیں پہنچایا، بلکہ میری طرف سے ان کو خیر تو پہنچی ہے، پریشانی نہیں پہنچی۔ اور فرمایا کہ ہر بے مقصد بات کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کی وجہ سے میں لقمان سے لقمان حکیم بنا ہوں، ان چیزوں کا ہر ایک کو التزام کرنا چاہیے۔